अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत में कमी और इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए हुकूमत के सीनियर वुज़रा और स्पीकर से की गई मुलाकातों में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिडिल ग्राउंड पैदा करने के लिए मुलाकातों का दूसरा दौर जल्द शुरू हो रहा है। उनका कहना है कि हुकूमत के सीनियर वुज़रा और स्पीकर से होने वाली मुलाकातों में ये इत्तेफाक तय पाया है कि सियासी दर्जा हरारत कम होना चाहिए। ताहम हुकूमत का ये शिकवा बरकरार है कि माजी में PTI की जानिब से मुज़ाकरात का मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। फवाद चौधरी का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की ख्वाह है और किसी फरीक के लिए ये मुमकिन नहीं कि तनाज़े को यकतरफा तौर पर हल करे। उन्होंने वाज़ेह किया कि सियासी हल इमरान खान को शामिल किए बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि वो PTI की असल क़ुव्वत हैं और मुल्क में होने वाले किसी भी इंतखाब का महवर वही होंगे। फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत को सबसे पहले कोट लखपत जेल में कैद 5 रहनुमाओं की रिहाई के जरिए एतमाद साजी का कदम उठाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा PTI क़यादत इमरान खान से बराह रास्त राबते की अहल नहीं है। साबिक वजीर इत्तलात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाबियां समेटने के बावजूद मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने में नाकाम रही है। गुज़िश्ता 3 सालों में सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बुलंद रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान का सियासी मुतबादिल पैदा नहीं किया जा सका। अगर आज इलेक्शन हो तो वह इमरान खान मजीद मकबूल होंगे। उन्होंने कहा कि PTI की पुरानी क़यादत को दीवार से लगाना संगीन गलती थी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, असद उमर, परवेज खटक, अली जैदी, हमाद अजहर और दीगर रहनुमाओं को इंतखाबी मैदान से बाहर रखना पार्टी का नुकसान किया गया है। फवाद चौधरी ने कहा कि दबाव और पकड़ धकड़ की पॉलिसी की बजाय सियासी मुकालमे का रास्ता अपनाना चाहिए। उनके मुताबिक मौजूदा हालात में हुकूमत को ऐसे इक़दामात से गुरेज करना चाहिए जो अवामी रद्द-ए-अमल को बढ़ा दें। पुरानी PTI की बहाली के सिवा कोई हल मौजूद नहीं। फवाद चौधरी की मुफाहमत और सियासी इस्तेहकाम की बात करके हालात की दुरुस्त तशखीस कर रहे हैं, मगर इस मामले में टाइमिंग को लेकर बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले सीनियर वुज़रा और स्पीकर से मुलाकातें कब हुई? इन मुलाकातों में कौन से सीनियर वुज़रा मौजूद थे? क्या किसी सीनियर वजीर की तरफ से खुलकर PTI से मुफाहमत की बात भी की गई? फवाद चौधरी इमरान खान को PTI की असल क़ुव्वत करार दे रहे हैं, मगर क्या खुद इमरान खान मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं? उनके जेल से आने वाले बयानात में क्या कहीं भी मुफाहमत का तासुर मिलता है? और सबसे बढ़कर क्या हुकूमत को ऐसे आगे बढ़कर PTI से मुफाहमत की जरूरत भी है? क्योंकि मारूजी हालात, तरामीम और खारजा सतह पर मिल रही कामयाबियों के बाद क्या हुकूमत को इस सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है जिसकी तरफ फवाद चौधरी इशारा कर रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी PTI को रिलीफ, सीनियर वुज़रा और स्पीकर से मुलाकातों में मुस्बत पेशरफ्त, फवाद चौधरी का बड़ा दावा। क्या मौजूदा मारूज में फवाद चौधरी का दावा दुरुस्त दिखाई दे रहा है? हसन निसार साहब, जो इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी है 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी बयानियों को भी साथ रखें, गुज़िश्ता 1 साल में वो कोई मुनासिब एहतजाज भी नहीं कर पाए। फवाद चौधरी जिस तरह का दावा कर रहे हैं, जिस सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उनका दावा दुरुस्त है? क्या वाकई कोई ऐसी मुलाकात हुई? क्या वाकई हुकूमत कोई सियासी इस्तेहकाम के लिए मुलाकातें चाहती है? बानी PTI के रिलीफ के लिए कुछ चाहती है? देखें, बीच में आपने एक जुमला बोला कि PTI की असल ताकत इमरान खान, तो इसमें तो रियलिटी के अलावा है ही कुछ नहीं। बाकी PTI क्या है? और यही हमारी सियासत का मिजाज है रोज़े अव्वल से। पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे बताएं, मेरी याददाश्त जरा कमजोर हो गई है, इमरान को जेल में कितना अरसा हो चुका है? 2.5 साल के करीब मेरा ख्याल से। गलत बात नहीं। 2 साल चंद महीने, 23 में मेरा ख्याल अगस्त। तो 2 साल चंद महीने। तो भाई आपको इतनी जल्दी किस बात की है? वो सब्र से बैठा है, आप भी जरा सब्र कर लें। दावा दुरुस्त हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अंदाजा गलत साबित हुआ तो ऐसा नहीं होगा। या फवाद चौधरी साहब को कह रहे हैं कि वो सब्र कर लें जरा, कि अगर वो आराम से अंदर बैठे तो फवाद साहब बाहर आराम से बैठे। नहीं, मैं आपको भी कह रहा हूँ, फवाद चौधरी मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, आपको भी कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं, मतलब क्या बात करूँ मैं? असल बात ये है कि ऐसा अगर हो गया तो अंदरूनी और बैरूनी दोनों हवालों से मुल्क के लिए नेक शगुन होगा। बसूरत दीगर चीजें जो हैं वो स्नो बॉलिंग करेंगी, स्नो बॉलिंग शुरू हो जाएगी। जो हालात हैं लोगों के और आम आदमी की जो हालत है, खुदा की पनाह, तो ये एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम।
फवाद चौधरी साहब भी इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, हसन निसार साहब, मगर ना वो पीटीआई में है ना वो हुकूमत में है, तो वो ये जो रोल प्ले करने की कोशिश में है, आपको लग रहा है वो कर पाएंगे? उनके पास वो ग्राउंड मौजूद है? जी, आप भी ओपिनियन मेकिंग इसी को कहते हैं ना, आप भी ना हुकूमत में हैं, ना फलां में हैं, ना मैं हूं, ना बाकी हमारे दोस्त हैं, तो हम बात कर रहे हैं ना इस पे। तो अगर वो को बहुत मजबूत ताकतवर कदम नहीं है, इवन देन वो हो ना हो, पाकिस्तानी तो वो है, साबिक उनका वो एक वजीर है, सेंसिबल आदमी है, पॉलिटिकल फैमिली से है, फहम रखता है, तो कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मेरी तो दुआ है अल्लाह करे ऐसा हो जाए, ये मुल्क टेक ऑफ। इन हालात में सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सीधी बात। ये बैनुल-अक़वामी क्या, मोदी भी डार्लिंग थी, बैनुल-अक़वामी कोई चीज नहीं होती, ये मौसम की तरह बदलता रहता है भाई, छोड़ो, दैट्स ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस एट ऑल। और अगली फेज में जो मुल्क जा रहा है, इसके अलावा चारा कोई नहीं, एक आपको कहीं पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज वो ठीक है, चलते रहो। ठीक हो गया जी। ज़ैगम साहब, हसन निसार साहब फवाद चौधरी साहब के सियासी फहम की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब किसी सियासी जमात में तो इस वक्त नहीं है, मगर वो मुस्तकिल इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम के लिए डायलॉग, बातचीत की जरूरत है, दोनों तरफ से आगे आने की जरूरत है। अगर इमरान खान साहब नहीं सुन रहे तो सेकंड टियर लीडरशिप को बाहर आना चाहिए, उसके जरिए गुफ्तगू। ये फरमाइएगा कि जब वो कहते हैं इमरान खान को मुल्क की सियासी कुव्वत करार दे रहे हैं, तो क्या हुकूमत भी इतने इस्तेहकाम के बावजूद, जिस वक्त जिस जगह पे ग्राउंड रियलिटी पे इस वक्त आज की हुकूमत खड़ी है, क्या वो उस सियासी कुव्वत को तस्लीम करने को तैयार है? क्या इस हुकूमत को वो सियासी इस्तेहकाम दरकार है कि सियासत इमरान खान या उस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बगैर अधूरी है, या बेकार कोशिश कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब? जब सियासतदान सियासी जमात में ना हो और सियासी जमात में होना चाह रहा हो, तो इसका मतलब है वो गैर मुतल्लिक हो रहा है, वो रेलिवेंट हो रहा है। अब चौधरी साहब जो हैं, चौधरी फवाद साहब अपना लुच तलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कढ़ाई के कोई करीब आने नहीं दे रहा। उन्होंने इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी साहब के साथ मिलकर एक रिकन्सिलिएशन ग्रुप बनाया। अब रिकन्सिलिएशन ग्रुप का क्या मतलब है कि वो दोनों तरफ मिल रहे हैं और दोनों तरफ अपने आप को रेलिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक तरफ तो उनको ओपनिंग मिली है, उनका जो दावा है कि वो सीनियर वज़रा से राब्ते में हैं, वो जो इत्तेहाद हैं उनके कायद से राब्ते में हैं, वो चेयरमैन सेनेट से राब्ते में हैं, यानी हुकूमती साइड से तो उनको ओपनिंग मिली है। और वो कहते हैं कि इसकी बुनियाद पर वो पीटीआई को रिलीफ दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ैगम साहब, क्या इस ओपनिंग को एक नॉर्मल या एक पॉलिटिकल वो बार्गेन कर रहे हैं? ये तो सियासतदान है, वो मिल सकते हैं किसी भी वक्त, किसी भी सियासतदान को मिल सकते हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो इस तरह का कुछ भी सामने नहीं आया। ज़ैगम साहब, तो यही हो ना, देखिए हुकूमत वाले तो सिर्फ उनसे मिल रहे हैं ना, और उनका दावा है कि हुकूमत को उनकी कोशिशों पर कोई एतराज नहीं है, हुकूमती साइड से उनको ब्लेसिंग हासिल है कि वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, यही दावा कर रहे हैं ना वो। लेकिन सवाल ये है कि क्या दूसरी साइड में, दूसरी पार्टी में उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है? क्या उनको ओपनिंग अवेलेबल है? अभी जो जाकर वो लाहौर में मिले जो मखदूम साहब से, मखदूम शाह महमूद से, तो क्या उसके बाद पीटीआई ने इस बात को खुशामदीद कहा? वो तो खुद शाह महमूद ने भी कह दिया कि एक तरह की डिसेप्शन थी। पीटीआई में तो उनके खिलाफ एक मुहिम चलनी शुरू हो गई। कोई ऐसा बयान हमें इमरान खान की तरफ से भी नहीं आया जिन्होंने कहा हो कि हाँ हम इस कोशिश को ब्लेस करते हैं। तो एक साइड वाली कंसिलिएशन या रिकंसिलिएशन, वो कैसी रिकंसिलिएशन हो सकती है जिसमें एक पार्टी आपको इजाज़त ही नहीं दे रही कि आप उसकी बिहाफ पे कोई कोशिश करें, और दूसरी साइड आपको एक ऐसी इजाज़त दे रही है जिसकी कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। वो अपनी तरफ से कुछ फार्मूले लाने की कहे हैं, लेकिन क्या ये फार्मूले दोनों साइड्स को काबिल कबूल भी हैं? इस वक्त तो बज़ाहिर नहीं लग रहा कि जो दूसरी साइड है, जो हुकूमती साइड है, वो एक पॉलिटिकल तौर पर थोड़ी सी ओपनिंग देने को तैयार है, लेकिन पीटीआई तो उतनी ओपनिंग लेना नहीं चाहती। पीटीआई तो मुसलसल उसका मौक़िफ़ रहा है कि हम दूसरी सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ मुसलसल ये रहा है कि आप बात करेंगे अगर तो सियासी जमातों से करेंगे, और आप 9 मई के वाक़यात की माफ़ी भी मांगेंगे। जो इस वक्त का निज़ाम है उसका हिस्सा बनेंगे और लाइन में लग के उसका इंतज़ार करेंगे। अब दो ही तरीके हैं पीटीआई के पास, या तो पीटीआई के पास तरीका ये है कि वो फर्मा बरदारी इख्तियार करे और इंतज़ार करे,
اس سے اوپننگ ہو سکتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی مزاحمت کرے جس کی وجہ سے وہ فریق ثانی کو گفتگو پر مجبور کر سکے. اب پہلی بات پر پی ٹی آئی تیار نہیں ہے، اور جو دوسری بات ہے مزاحمت کی، اس کی وہ بار بار کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو رہے. میرے خیال میں حکومت کی ایک حد تک تو خواہش ضرور ہے کہ ملک میں ٹیمپریچر کم ہو، کیونکہ ٹیمپریچر کم ہوگا تو اس کے لیے حکومت آسان ہوگی. لیکن ٹیمپریچر کے کم کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی کی شرط ہے، جو پی ٹی آئی کو ریلیف چاہیے، وہ تو عمران خان کی رہائی ہے. اس سے کم کوئی ریلیف تو ان کے لیے حیثیت ہی نہیں رکھتا. جو دوسرے لوگوں کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کچھ نہ کچھ لوگ تو چھوڑے گئے تھے، اور پھر جب چھوڑے گئے تھے تو ان چھوڑے جانے والے نوجوانوں کو جو خیبر پختونخوا کے تھے، ان کو بھی ہار پہنا کر جس طرح کے بیانات دیے گئے تو وہ تو بھی الٹا پڑ گیا. اس کے بعد کسی اور کو چھوڑا بھی نہیں گیا. تو اس وقت تو کوئی ایسا ماحول نظر نہیں آتا. مجھے کوئی ایسی ریزن نظر نہیں آتی، یا تو کوئی بہت بڑی قومی ریزن کے پیچھے جائے حکومت. لیکن حکومت کیوں جائے؟ حکومت کا کیا فائدہ ہوگا عمران خان؟ آپ کو اس دعوے میں کوئی دم نظر نہیں آ رہا؟ کیا چاہے گی؟ کیوں چاہے گی؟ یہ حکومت کیوں چاہے گی کہ اس وقت پی ٹی آئی کی صلح صفائی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، صحیح ہو جائے، اور عمران خان کی واپس آنے کا راستہ بنے، اور عمران خان واپس آ کے وہی کریں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا، اور جو وہ کرتے رہے. درست. تو جب تک ایک بڑی طرح کی ریکنسیلیشن نہیں ہوتی ان تمام جماعتوں کے درمیان میں، پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں کے درمیان میں، مجھے تو کوئی آگے کا راستہ نظر نہیں آتا. درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب، آج کا معروض جہاں حکومت کھڑی ہے، پی ٹی آئی کا سیاسی بیانیہ جو اوپر زیغم صاحب بھی بات کر رہے تھے، ایسے میں فواد چودھری صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پرانی قیادت کو دیوار سے جو لگایا گیا تو یہ حکومت کی بڑی سیاسی غلطی ثابت ہو رہی ہے، آپ متفق ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اصل میں تو حکومت کو یا سیاسی مخالفین کو پی ٹی آئی کے فائدہ ہوا اس بات سے؟ نہیں، میں متفق ہوں فواد چودھری کی سوچ سے، اپروچ سے. کم از کم اب اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، میرے خیال میں اس سے قطع نظر بات یہ ہے کہ جو وہ بات کر رہا ہے کیا وہ ملکی فائدے میں ہے، ملک کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ہے؟ وہ بالکل ہے. اچھا، اور وہ کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ جو ادھر لاہور کے اندر جو ان کی سینئر لیڈرشپ جو قید ہے اس کو ریلیز کریں، کیونکہ جو وہ بات کرنا چاہتا ہے وہ اپنی بات کا وزن بڑھانا چاہتا ہے. اگر وہ لوگ بھی باہر آ کے وہ والی وہی انداز اور وہی گفتگو کریں جو فواد چودھری کر رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ اندازہ ہے کہ اکیلے اگر وہ یہ بات کرے گا تو وہ ہیل کٹ نو آئیز اینی ویئر. یعنی نہ حکومت شاید اس کو سیریسنیس اتنی دے، اور نہ ہی اس کی اپنی پارٹی پی ٹی آئی کے اندر، اس کی پارٹی تو نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کے اندر اس کو زیادہ اس کی بات سنی جائے گی. اچھا، اب بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ حکومت کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے. یہ جو سوال آپ اٹھا رہی تھیں زیغم صاحب کے جواب کے اندر، حکومت کیوں کرنا چاہتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ کچھ معاملات سدھر جائیں، آسانی رہے حکومت میں. تو حکومت کو مشکل کیا ہے اس وقت؟ مجھے تو کوئی مشکل نظر نہیں آتی، آسانی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. دوسری بات، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی نظام کی ساکھ تھوڑی سی بہتر ہو جائے. یہ بارہا ایک شورش اٹھتی ہے، کبھی 26 نومبر کی بات ہوتی ہے، کبھی کوئی اور معاملہ آ جاتا ہے، اور ایک ماحول ایسا رہے جو کہ قدرے چاہے اس میں اختلاف ہو لیکن اس کو سنبھالا جا سکے، اور اتنا برا آپٹکس اس کی نہ سامنے آئے جو کہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے ان طرح کے کاموں کے بعد آتی ہیں. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور دوسری اس سے بھی بہت بڑھ کے جو اس وقت آپ کی ایک قومی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ آپ کی پالیسی ہے، جس میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ افغانستان کے ساتھ ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے، ہم اپنے بارڈرز نہیں کھولیں گے، ہم جو یہاں پہ افغان ہیں ان کو نکالنا چاہتے ہیں، ہم سمگلنگ نہیں ہونے دیں گے، ہمارا بارڈر اتنا سینسٹیو ہے کہ ہم وہاں سے کوئی لیکیجز نہیں ہونے دیں گے، وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیے آپ نے کیا پالیسی اپنائی ہے افغانستان کے بارے میں. اس کو آپ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کا صوبہ، اس کی حکومت، اس کے لوگ اور اس کا وہاں کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ساتھ چاہیے، ملنا چاہیے. اب اس کے لیے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہ کام تو نہیں کر سکتے جو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ہم بانی کو وہاں سے رہا کروا کے یہاں پہ درمیان میں بٹھا دیں، جس طریقے سے زیغم صاحب کہہ رہے تھے، تاکہ وہ اور تماشے یہاں کرتے رہیں. یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے اور بانی کے لیے کچھ سہولیات دے دیں، تھوڑی بہت کمفرٹیبل کر دیں زندگی کو؟ خیبر پختونخوا والے بھی جا کے ملنا ملانا شروع کر دیں کسی طریقے سے تھوڑا بہت کر کے، اور ان کی جو لیڈرشپ سیکنڈ ٹیئر جو اس وقت پھنسی ہوئی ہے لاہور کے اندر، جیل کے اندر، ان کو جب باہر لایا جاتا ہے تو وہ بھی کچھ معاملات کو تھوڑا ٹھنڈا کریں اور سیاست کو سیاست کے طور پہ لے کے چلیں. اب اگر یہ معاملات ہوتے ہیں جہاں پر کہ کہیں نہ کہیں پہ مرم پٹی رکھ کے آپ خیبر پختونخوا کو اپنے ساتھ ملا کے
اور پاکستان کی فورن پالیسی کو سپورٹ کروا سکتے ہیں، جو کہ ایک اہم عنصر ہے اس وقت آپ کی سیکیورٹی اور ڈیفنس پالیسی کا۔ دہشت گردی ایک بہت بڑی اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ضرورت ہے اس بات کی، شدت سے ضرورت ہے اس بات کی۔ شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ جس آپٹمزم کی بات کر رہے ہیں اور جس شدت سے جس ضرورت کی بات کر رہے ہیں، سیاست کو ضرورت کی بات کر رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کی جو فعالیت ہے یہ مفاہمت کا دروازہ کھولنے کی کوشش، اگر اس کو گو اہیڈ خود عمران خان نہیں دیتے، وہ اس دروازے کو نہیں کھولتے، تو پھر فواد چودھری صاحب کی سب کوشش کہاں کھڑی ہوگی؟ کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اصل طاقت تو وہ ہیں، فیصلہ ساز تو وہ ہیں۔ دیکھیے عمران خان اس وقت جیل میں قید ہے، دروازے بند ہیں، قفل لگے ہوئے ہیں، اس کا وہاں سے باہر بھاگ کے نکلنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اس کے اندر رہنے سے ابھی تک معاملات سب ٹھیک ہیں، مطلب یعنی آپ ملاقاتیں بھی کرواتے رہے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ ملاقاتیں کرواتے رہے ہیں، 3 دفعہ کرواتے رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ ایگریمنٹ بھی لیتے رہے ہیں اپنی پالیسیز کے اندر، تو اس کو جیل میں رکھ کے اس سے بات کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اس چیز کے لیے تیار ہے کہ ہاں ہم اپنی جو سیاست ہے اس کو فعال کرائیں، اپنے لوگوں کو آزاد کروائیں جس وقت قید ہیں، اس کی سیاست کوئی تھوڑی بہت زیادہ متحرک ہو، اور عمران خان کو تھوڑی سہولیات دے کے تھوڑے اور وقت کے لیے بولیں ہم اتنا کر سکتے ہیں حکومت کے طور پہ، باقی آپ کیا نکلنا وہاں نکلنا ایک عدالتی عمل ہے جو اگر ان کے بس میں نہیں بھی ہے تو جس کے بس میں ہے فی الحال وہاں سے آسانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات کیے جا سکتے ہیں، کوئی مشکل ایسی نہیں ہے، یہ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، اور ہم بھی پاکستانی ہیں، اور پاکستان کی ضرورت ہے، اس لیے دیواریں کھڑی کرنے کے بجائے رستے نکالنے کا طریقہ ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بہتر رستہ نکالنے کا طریقہ ہے۔ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ فواد چودھری کامیاب ہوگا، اس سے قطع نظر میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائٹ اپروچ ہے۔ درست۔ رضا رومی صاحب، مشکل ایسی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ ایک تو ٹائمنگ بتائیے گا کہ جو فواد چودھری صاحب کی ٹائمنگ ہے اور جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دور ہو چکا، اگلے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ جو ملاقاتیں خاص طور پر سینئر وزراء ذکر کرتے ہیں حکومت کا، کیا یہ ملاقاتیں حکومت کی اصل سوچ کی نمائندگی کر رہی ہیں یا کوئی پس پردہ کچھ اور معاملہ ہے جو ابھی ہمیں دکھ نہیں رہا ہے؟ عائشہ دیکھیے، پہلی تو یہ بات ہے کہ فواد چودھری صاحب کے تعلقات تو اکراس دی آئل ہیں، اور یہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں یہ اب وہ کافی عرصے سے ان کا یہ ایک موقف ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی عملیت پسند اور پریگمیٹک اپروچ ہے، اور یقیناً یہی ایک واحد رستہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی جو مسائل ہیں ان کے حل، اور کسی حد تک عمران خان صاحب کی رہائی کا بھی۔ مگر یہاں پر فواد چودھری جو مرضی کہتے پھرے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ایک ڈائیلاگ کا سلسلہ سٹارٹ کریں، وہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہوگا یا اس پہ اثر نہیں ہوگا جب تک عمران خان از خود اس پالیسی یا اس اپروچ سے اگری کریں گے۔ وہ تو جہاں تک ہمیں پتا ہے، اگر ان کی ٹویٹس کا ہی مطالعہ کر لیجئے پچھلے چند ہفتوں سے یا مہینوں سے، اگر وہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے یا دکھاوے کے لیے نہیں ہے تو ان کا تو کوئی ایسا کسی قسم کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ تو کنسسٹنٹلی ایک ہی بات کہتے آئے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہیں گے، جو کہ اس ہائیبریڈ نظام کا ایک اہم اور بھاری جزو ہے، اور جو باقی سیاستدان ہیں یا موجودہ رولنگ پارٹیز ہیں ان سے تو قطعاً وہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس کے اوپر کئی بار اپنا موقف جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ پیش کر چکے ہیں۔ تو ان حالات میں فواد چودھری صاحب کی جو یہ ڈپلومیسی ہے یا یہ ڈائیلاگ کی کوشش ہے، یہ کہاں جائے گی اور کیسے آگے بڑھے گی؟ مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے جب تک کوئی وہاں پر معاملہ ان کے لیڈر کی طرف سے نہیں بدلے گا۔ اب ٹائمنگ کی آپ نے دوسری بات کی ہے، یہ بات معنی خیز اور اہم ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت معاملہ یوں ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس رستے جو ہیں یا آپشنز جو ہیں وہ رفتہ رفتہ بلکہ بڑی تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ رہائی ہو، ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز بحال ہوں اور وہ کم از کم اپنے سپورٹرز کے درمیان موجود ہوں اور ایک رول ادا کریں ملکی سیاست میں، تو اس کے تو رستہ ڈائیلاگ کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔
رضا رومی صاحب قطع کلامی، آپ نے کہا کہ عملیت پسند بات ہے، پھر آپ ہی نے کہا کہ ڈائیلاگ کی کوشش مشکل، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپشنز کم ہو رہے ہیں. فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ مڈل گراؤنڈ کے لیے دوسرا دور ہوگا دونوں سائڈز کے لیے. اب آپ کے خیال میں ممکنہ مڈل گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ رستہ ہے پر ڈائیلاگ مشکل بھی ہے، تو ممکنہ مڈل گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ دیکھیے مڈل گراؤنڈ بہت سارے ہو سکتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو اب کچھ ایسے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور رہنما مثلا ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کو تو ویسے ہی ریلیز کر دینا چاہیے. کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ایک کینسر سروائیور جو ہے اور 2 سال سے زائد انہوں نے 2.5 سال جیل بھی کاٹ لی، اگر کوئی کردہ نہ کردہ جرم ہے اس کی سزا بھی مل چکی ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو اور ان کو رہا کیا جائے. پہلا تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگا، اور یہ حکومت وقت کے اختیار میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح اصل جو ایشو ہے وہ تو یہی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک سٹیج آئے کہ جہاں پہ عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر بھی بات ہو، اور اس کے لیے بھی ایک، لیکن اس کے بدلے میں پاکستان تحریک انصاف اس نظام کا حصہ اس کو مانے اور اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنی سیاست کرے، نہ کہ سڑکوں کا رخ کرے اور نہ کہ خط لکھے بیرونی قوتوں کو. اور فائنل میں آپ کو یہ پوائنٹ کہہ دوں کہ آپشنز چونکہ اب کم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے الٹیمیٹلی یہی رستہ اختیار کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کو بھی. اور اس کے علاوہ کیونکہ باقی ان کے کوئی جو تھی کوششیں یا اسٹریٹجیز وہ نہیں چلی، جیسے کہ ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں. درست ہو گیا. تو گفتگو کو سم اپ کرتے ہیں کہ راستہ ایک ہی ہے، بات چیت ہونی چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، کیونکہ راستے پی ٹی آئی کے پاس کم ہو رہے ہیں. فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے کہ یہ راستہ اختیار آج کرنا ہے، کل کرنا ہے یا تاخیر سے کرنا ہے. ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے شیخ حسینہ کو سزائے موت، کیا انصاف کی فتح ہے؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بنگلہ دیش کی سیاست آغاز ہی سے عدم استحکام، سیاسی تشدد، انتقامی کارروائیوں اور طاقت کے غیر معمولی استعمال کا میدان رہی ہے. اقتدار کی کشمکش ہمیشہ جذبات، ادارہ جاتی کمزوریوں اور شخصیات کی بالادستی کے زیر اثر رہی. ملک کی سیاسی تاریخ میں سب سے طاقتور اور متنازع کرداروں میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا نام نمایاں ہے، جنہوں نے قریباً 19 برس مجموعی طور پر حکومت کی اور اس دوران نہ صرف مضبوط سیاسی گرفت برقرار رکھی بلکہ اپنے مخالفین کے خلاف سخت اقدامات کی پالیسی بھی اختیار کی. حالیہ برسوں میں بنگلہ دیش میں سیاسی کشیدگی اس وقت نقطۂ عروج پر پہنچ گئی جب 2024 کے پرتشدد مظاہروں کے بعد صورتحال تشویشناک رخ اختیار کر گئی. طلباء کی جانب سے 1971 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% کوٹہ دینے کے خلاف تحریک نے ملک بھر میں سول نافرمانی کی فضا پیدا کر دی. اس تحریک میں اقوام متحدہ کے مطابق 1400 کے قریب شہری موت کے منہ میں چلے گئے. طلباء کی اس تحریک کی قیادت مختلف اسٹوڈنٹس گروپس اور یونیورسٹی یونینز نے کی، جنہوں نے باقی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں غیر معمولی اسٹریٹ پار دکھائی. اس پس منظر میں انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے آج سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے میں سزائے موت سنائی ہے. عدالت نے ان پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے طلباء کے احتجاج کو دبانے کے لیے ڈرونز، ہیلی کاپٹرز اور مہلک ہتھیاروں کے استعمال کا حکم دیا. عدالت کے مطابق ان کے حکم پر ہونے والی کارروائیوں میں درجنوں طلباء مارے گئے، جبکہ ملک بھر میں تصادم اور ہنگامے پھوٹ پڑے. فیصلے کے وقت ان کے گھر کے باہر احتجاج جاری تھا، جبکہ حسینہ اور سابق وزیر داخلہ مفرور قرار دیے گئے ہیں. حسینہ اگست 2024 میں پرتشدد واقعات کے بعد بھارت فرار ہو گئی تھی. بنگلہ دیش کی سیاست میں اس وقت اہم جماعتوں میں عوامی لیگ، جس کی سرگرمیوں پر پابندی ہے، BNP اور جماعت اسلامی شامل ہیں، جبکہ نئی ابھرتی ہوئی طلباء تحریک بھی ایک طاقتور پریشر گروپ کے طور پر موجود ہے. ملک میں موجودہ عبوری حکومت ڈاکٹر محمد یونس کی زیر قیادت چل رہی ہے، جو شفاف انتخابات اور سیاسی استحکام کے دعوے کر رہی ہے. متوقع طور پر انتخابات اگلے سال کے وسط تک کروائے جائیں گے. اب بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا شیخ حسینہ واجد کے خلاف سنائی گئی سزا پر عمل ممکن ہوگا؟ عوامی لیگ ابھی بھی دیہی علاقوں میں حمایت رکھتی ہے، تو کیا اس طاقتور ووٹ بینک کے باوجود سزا نافذ ہو پائے گی؟ بنگلہ دیش کی سیاست کو مزید ہنگامہ خیز بنائے رکھیں گے. اسی پر گفتگو رہے گی. پینل کے لیے سوال. انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل، شیخ حسینہ کو سزائے موت، انصاف کی فتح ہے یا بنگلہ دیشی سیاست میں طاقت کی جنگ کا نیا موڑ؟ شہزاد صاحب، آپ کے خیال میں کیا اس سزا پر عمل درآمد واقعی ہوگا، یا عوامی لیگ کی جتنی مضبوط حمایت اور سیاسی اثر و رسوخ اب بھی موجود ہے وہ اس فیصلے کو محض ایک قانونی کاغذ بنائیں گے؟ اور آپ کے خیال میں بھی کیا یہ ہو پائے گا، یہ ایک علامتی معاملہ رہے گا؟ بات کر رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ نیتن یاہو ابھی بھی گھوم پھر رہا ہے، وزیر اعظم ہے،
اور کتنا بڑا جینوسائڈ کیا اس نے ہماری آنکھوں کے سامنے, پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے, اور کرمنل ڈکلیئرڈ ہے. یعنی کئی دفعہ وہ وہاں نہیں جاتا جہاں پر اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو پکڑا جائے گا. اور بھی اس طرح کے کچھ لیڈرز ہیں, ایک آدھ شاید روس کے لیڈر کا بھی یہی حال ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تو چیزیں ہوتی ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونلز, یہ وہ سارے فیصلے دیتے ہیں, لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا, اور اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہو پاتا. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ایک اتھارٹیرین یا آمرانہ یا ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ ٹائپ ماحول آتا ہے, اس وقت افریقہ میں کچھ ممالک میں یہ ہو رہا ہے, سوڈان میں اس وقت معاملہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں, تو وہاں پر بے دریغ قتل و غارت ہوتی ہے. یعنی ہم انسان کو انسان تو سمجھتے نہیں ہیں, تو یہ کام کر جاتے ہیں. اس کے باوجود یہ لوگ جو ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی رستہ اپنے بچنے کا. دوسری بات, جن کو پھانسی لگتی ہے اس کے بعد کون سا انصاف پکا ہو جاتا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کیا پاکستان میں انصاف کا دورہ ہو گیا؟ یا فار دیٹ میٹر ترکی کے جو تھے وزیر اعظم ان کو جب, یا ایران کے مصدق کو کرنے کے بعد. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس کا تعلق, ہاں ان لوگوں کی شاید تھوڑی بہت جن کے جاتے ہیں, جن کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. بنگلہ دیش کی سیاست کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ سیاست جو 60-65 سال اکٹھی جس نے کام کیا ہے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد. آج بھی ڈاکٹر یونس 85-88 سال کا یا شاید 90 سال کا, اس کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ وہ بیٹھ. ہم نے کبھی اپنی ینگ لیڈرشپ بننے ہی نہیں دی, ہم نے نئی پارٹیز کو پنپنے نہیں دیا, ہم نے نئی سیاست کو ابھرنے ہی کبھی نہیں دیا. تو اس لیے ہم بارہا ادھر ہی جاتے ہیں جہاں پر بیمار ہوئے جن کے سبب. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں کیا حسینہ واجد کو پھانسی ہو جائے گی؟ کوئی ہینڈ اوور کرے گا تو ہوگی نا, نہیں ہوگی. ظاہر ہے بھارت کے اندر بیٹھی ہے, بھارت میں بیٹھی رہے گی, کوئی اور ملک بھی اگر جانا چاہے گی تو چلی جائے گی. ایسے ان چیزوں کے اوپر نہ پھانسیاں لگتی ہیں نہ کوئی پکڑے جاتے ہیں. اس وقت کتنے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے بھاگے ہوئے ہیں, جن کے اوپر کے کچھ نہ کچھ پرچی ہونے چاہیے. لیکن یہ معاملہ ایک دنیا کے اوپر ایک قسم کا جینوسائڈ جو کریٹ کرتے ہیں, جو جینوسائڈ کرتے ہیں, ان کے لیے ظاہر ہے کچھ ایسے معاملات ضرور لا کے اندر ہونے چاہیے جہاں پر اس کی روک تھام کی جائے. یہ طاقت کا عنصر ہے, جو لوگ طاقت میں ہوتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. یہی طاقت جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں تو انٹرنیشنل سسٹم کے اندر بھی کوئی ایسی طاقت ہو جو اس جینوسائڈ کو روک سکے. ہم غزہ کا جینوسائڈ نہیں روک سکے, تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. درست. رضا رومی صاحب, کیا یہ فیصلہ بنگلہ دیش کی سیاست میں نیا بیلنس لے کے آئے گا, پولیٹیکل بیلنس, یا تباہ کن محاذ کھلے گا؟ کیونکہ جو عبوری بندوبست موجود ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اصلاحات اور کچھ کام اور معاملات کر کے جائے گا, یا بس ایک پٹی کی گئی ہے عارضی طور پر؟ دیکھیے, عبوری جو سیٹ اپ ہے اس کی تو شاید یہ خواہش تھی کہ وہ کچھ عرصہ اور اصلاحات وغیرہ کرتے, لیکن وہاں پر بھی بنگلہ دیش میں پریشر بہت آ گیا. اسی وجہ سے انہوں نے الیکشنز کا اعلان بھی کر دیا ہے اگلے سال میں, اور جو بھی پلانز ہوں گے اس سیٹ اپ کے, اب وہ ان کی مدت جو ہے وہ اتنی لمبی نہیں ہوگی, اس لیے بنگلہ دیش میں الیکشنز ہی ہوں گے اور ایک نئی حکومت منتخب ہو جائے گی اگلے سال. رہی بات شیخ حسینہ کی, تو یہ جو آج کی سزا جو اناؤنس ہوئی ہے, ایک تو یہ ہے کہ یہ بالکل ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلوائیں اور ان کو خصوصاً ینگ اسٹوڈنٹس کو انہوں نے مار دیا, یہ تو ایبسلیوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. اور لیکن کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ اس سزا پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. درست ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو حسن صاحب اور زیغم صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب, یہ بنگلہ دیش میں جو صورتحال بنی ہے, اور پہلے بھی ماضی میں ہم نے دیکھا طالب علم بار بار اٹھ کر سامنے آتے ہیں شدت سے, اور سیاستدانوں کو چیلنج کر رہے ہیں یا اسٹیٹ کو کوسچن کر رہے ہوتے ہیں. اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پر نئی سیاست یونیورسٹی سے ہی جنم لے رہی ہے؟ دیکھیں, مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے حسینہ واجد میرا کیا لینا دینا. میں تو یونیورسٹی ڈیز میں ایک بار بنگلہ دیش گیا, مجھے تو یاد بھی نہیں. مجھے اس خاتون کے کرتوتوں سے شدید نفرت ہے. پھانسی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, اٹس ناٹ مائی ایشو. میں رویوں کی بات کروں گا, اور جب میں یہ بات کر رہا ہوں اس وقت میرے اپنے ذہن میں میرے اپنے ملک کی تاریخ ہے. دیکھو, بنی نوع انسان کی تاریخ میں جس بصیرت, حکمت
जुरत, बसारत और शफकत की इंतहा सीरत नबी में मिलती है। देखें, मैं बहुत ही गया गुजरा सा, आई एम नॉट अ वेरी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ये वो सारा, इसलिए मैं मुल्ला शुल्ला नहीं हूँ। वो सीरत नबी में मिलती है। अच्छा, मैं उसको विजडम की इंतहा समझता हूँ। इसकी कोई दूसरी मिसाल रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलती। हुजूर की आला तरीन क़यादत जो है वो नाकाबिल यकीन है। इट कांट बी कंपेयर्ड। अगेन फुट नोट, मैं ये इसलिए बात नहीं कर रहा कि मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ था। अच्छा, तो आपके सवाल का जो मैंने रवैयों की बात की है उसका मैं मैक्रो लेवल पे जाके जो जवाब दूंगा कि फतह मक्का के मौके पे हजरत अमीर हमजा की, जिससे हुजूर बहुत मोहब्बत करते थे और उनको अगर धाड़े मार के रोते देखा गया है, उसके साथ साथ उसका जो स्टूज था वाशी, उसके लिए भी माफी। इसे कहते हैं रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत और विजन। ठीक, ये विजन है। इंतकाम हमेशा अंडे और बच्चे देता है। सही हो गया। हालात बदलते रहते हैं। और आखिरी एक बात सुन लें, बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास और शऊर है। हिटलर वो ट्रीटी ऑफ बसेल्स या बसाय जो भी कहते हैं उसको, उसकी पैदावार था। ठीक हो गया, दुरुस्त है। इतना भयानक मुआहदा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जर्मनी को इतना जलील कर दिया गया था कि नतीजे में हिटलर के माइंडसेट ने जन्म लिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैंने जवाब। ज़ैगम साहब, क्या ट्रिब्यूनल का फैसला बांग्लादेश की अदलिया की आज़ादी का सबूत कहा जाए, या फैसले के पीछे वही पुरानी रियासती सियासत कार फरमाए जिसने दहाइयों मुल्क को तकसीम किए रखा है? मेरे ख्याल में इस वक्त जो बांग्लादेश के हालात हैं और जो अवामी जज्बात हैं और ख़ुद जो हसीना वाजिद के जराइम हैं, ये उसकी पैदावार है। शहजाद साहब ने एक मिसाल दी कि किस तरीके से जो बड़े बड़े जराइम करने वाले होते हैं उनके साथ इंसाफ मुश्किल होता है। उन्होंने नेतन्याहू की मिसाल दी। मैं एक और मिसाल देता हूँ, वो है पॉल पॉट की। कंबोडिया में 4 साल उसने हुकूमत की, 1975 से 1979 तक। 22 लाख लोग उसने कत्ल किए, और सिर्फ 22 लाख पर ना जाएं, कंबोडिया की आबादी के हिसाब से ये 1/3 है। हर तीसरा बंदा अपने मुल्क का उसने कत्ल कर दिया, और वो सुकून से अपने बिस्तर मर्ग पे मरा। यहाँ पर भी जो फैसला है ये एक अलामती फैसला है। इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ इस फैसले पर अमल दरामद होगा। और जो जराइम उन्होंने अपने लोगों के ख़िलाफ़ किए, और सिर्फ इन मुजाहरों में नहीं किए, जो जेलें इस वक्त तोड़ी गई हैं, खोली गई हैं, उसमें जो हुकूमत खाने से लोग बाहर आए हैं, उन्होंने जो कहानियाँ सुनाई हैं, उनके दौर इक़्तिदार में जिस तरीके से लोगों के साथ किया गया, कत्ल किया गया, हुकूमत खानों में डाला गया, और फिर इन मुजाहरों में कोई 800 से लेकर 1400 लोगों को कत्ल किया गया। अब इन लोगों के ख़ानदान इंसाफ चाहते हैं, और ये उन लोगों की डिमांड थी। कलामती सजा दी गई और उन्हीं अदालत खुद 2010 में शेख हसीना ने बनाई थी। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।